Mufti Wasim Kamil Scholar. Like, comment and share Mufti Wasim Kamil speeches. آدمی جب بھی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے ذریعے سے دو چیزیں وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ اگر وہ غلطی کرنے کے بعد یا کسی گناہ کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے اگر اس کی معافی نہیں مانگتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ کے طرف سے عذابات نازل ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، اللہ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں۔ ایک تو یہ قسم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بندے گناہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے ان کے درجات کو بھی بلند فرماتے ہیں، ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ایک مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھے کہ ہر چیز کی صفائی کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ اسی لیے روایت کے اندر ہے جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کا ایک سیاہ نقطہ اس دل پر لگ جاتا ہے، انسان کے دل پر ایک گناہ کرنے کی وجہ سے ایک نقطہ لگ جاتا ہے اور وہ کثرت کے ساتھ میں گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ پورے دل کو کالا کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوہا ہے اور دوسری چیزیں ہیں، اس پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے تو لوہے کے زنگ کو دور کرنے کے لیے جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آگ میں تپا کر کے اس کو اچھے انداز میں پیٹا جاتا ہے، پھر وہ جیسے ہی کہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس کی صحیح صورت تھی اور صحیح جیسا اس کی شکل تھی ویسا وہ بن جاتا ہے۔ تو اس میں جو آیت ہم نے پیش کی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا کہ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم ایسی تھی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، اس لیے اپنے چہرے پر کپڑے کو لٹکا لیا کرتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو وہ سننا نہیں چاہتے تھے، ان کے کان وہ باتوں کو سننے سے بالکل کمزور تھے تو اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے اور تکبر کرتے ہوئے گزر جایا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو تم اپنے پروردگار سے ربکم تمہارے پروردگار سے استغفار کرو، معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے گا اور تمہارے لیے آسمان سے رحمت کی بارش کو برسائے گا۔ قرآن کریم جہاں پر بارش کے ساتھ کسی آیت میں مطر کا جب لفظ لاتے، مطرن کہتے ہیں بارش کو، مطر کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے، اللہ کا عذاب۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بات تو بتلائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گی اور تمہارے مال کے اندر بڑھوتری عطا کرے گی اور تمہاری اولاد کے اندر بھی بڑھوتری عطا کرے گی۔ اسی لیے حضرت جعفر نے حضرت سفیان ثوری سے فرمایا کہ جب تم کو اللہ تعالیٰ کی خوب نعمتیں مل رہی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس نعمت پر شکر کرو۔ اور آگے بتلاتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ تمہارے روزی کے اندر تنگی ہے اور مشکل جا رہی ہے تو اس کا حل بتلایا کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی کثرت کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، یعنی استغفار کرے۔ تو استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ہم جن کو معلوم نہیں ہے تو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آدمی سمجھتا ہے کہ استغفار 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 یہ بولتا ہوا چلے جاتا ہے۔ تو یہ استغفار جو ہے وہ نام ہے استغفر اللہ کا یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کا، اس کا یہ نام ہے۔ تو اس کو نام سے بولا جاتا ہے استغفار پڑھو، استغفار کرو،
है ना, अस्तगफिरुल्लाह, या अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तो ये इस्तिग़फ़ार आदमी करेगा तो क्या होगा, रिस्क की तंगी अल्लाह ताला दूर कर देगी, रिस्क के अंदर बरकत देगी, रिस्क के अंदर फरावानी मिलेगी। और इसी इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मसाइब से बचाएंगे, परेशानियों से बचाते अल्लाह ताला। तो हदीस के अंदर, एक हदीस में जिसको हम 12 सुनते रहते हैं, जिसका खुलासा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाज़ की मिसाल के ज़रिए से उम्मत को समझाया। तो सरसरी अंदाज में हर आदमी उसको सुनता है, लेकिन उसके पीछे का पस मंज़र क्या है वो किसी को समझ में भी नहीं आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जहाज़ की मिसाल कि एक तबका ऊपर रहता है और एक तबका नीचे रहने वाला है। अब नीचे वालों को पानी की ज़रूरत है, और नीचे वाला अगर ऊपर चला जाए मांगने को, और ऊपर वाले कहे कि तुम हमको बार बार तरास मत दो, नीचे से ही तुम पानी ले लिया करो, और नीचे वाले अगर नीचे सुराख कर दे तो ऊपर वाले भी डूबेंगे और नीचे वाले भी डूब जाएंगे। तो आप उसको समझिए, एक तबका है इल्म वाला, एक तबका है इज्जत वाला, एक तबका है पैसे वाला, ये एक तबका है, और दूसरा तबका है जाहिल तबका। उनके पास जिल्लत है, इज्जत नहीं है, उनके पास गुर्बत है, माल नहीं है। अब वो तबका ये कह रहा है ऊपर वाले तबके से, यानी नॉलेज वाले तबके से, मालदार तबके से, कि तुम माल के ज़रिए से हमारी मदद करो और इल्म के ज़रिए से हमारी औलाद को इल्म सिखाओ। नीचे वाला तबका ऊपर वाले तबके से ये दरख्वास्त कर रहा है कि तुम इल्म के ज़रिए से हमारे बच्चों की प्यास बुझाओ, लेकिन ऊपर वाला तबका ये कहता है कि हम तुमको कुछ भी नहीं देंगे, तुम तुम्हारे हिसाब से करो। तो अब ये नीचे वाला जो तबका है, तो ये तबके को इल्म न मिलने की वजह से ये तबका ऐसा गुनाहगार बन जाएगा कि अब इस तबके से गुनाह होंगे, चोरियाँ भी होगी और जुल्म भी वो करेंगे, किसी लड़की के साथ में बदकारी का भी काम करेंगे। तो इन नीचे वाले तबके के गुनाह ऊपर वाले तबके को हलाक और बर्बाद करने के लिए काफ़ी और शाफी। हम ये समझ रहे कि हम खुद दीनदार हैं, अब नीचे वाला तबका जो चाहे करें और उनको जैसी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं उनको गुजारने दिए जाए, तो ये समझ लेना कि इन्हीं के गुनाह हमको हलाक और बर्बाद और अल्लाह के अजाब को दावत देने के लिए काफ़ी और शाफी है। इनके गुनाह हमको भी डुबा करके रख देंगे। इसीलिए एक इस्राएली रिवायत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कहत पड़ा हुआ है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 बनी इसराइल को लेकर के एक जगह पर दुआ के लिए लेकर के जा रहे हैं, और दुआ के लिए आप हाथ उठा रहे हैं, तो अल्लाह की तरफ से ये आवाज़, ये बात पहुंच रही है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि तुम्हारे इस मजमे के अंदर ऐसा गुनाहगार है जिसकी ज़िंदगी 40 साल से वो गुनाह कर रहा है, जब तक कि वो इस मजमे से अलग नहीं किया जाएगा हम तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजमे के अंदर ऐलान किया कि कोई है जो गुनाहगार हो, वो गुनाहगार इस मजमे के अंदर से निकल जाए तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल कर ले। अब जो गुनाहगार था 40 साल से, वो दाएं तरफ भी देख रहा है, बाएं जानिब भी देख रहा है कि कोई भी उसके अलावा उसको गुनाहगार नज़र नहीं आ रहा है, और वो उसने दिल के अंदर अल्लाह ताला से सच्ची पक्की तौबा की। तौबा के भी दर्जात हैं। अब उसने तौबा ये की कि अल्लाह ताला 40 साल मैंने गुनाह किया, आपने मुझे 40 साल तक के जलील और रुसवा नहीं किया, लेकिन अगर आज मैं मजमे से अलग हो जाऊंगा तो मैं जलील और रुसवा हो जाऊंगा। मेरी जिल्लत और रुसवाई और मेरे गुनाह इन 70,000 लोगों के सामने आ जाएंगे। अल्लाह ताला, जिस तरीके से आपने मुझे 40 साल तक मैंने गुनाह किया, आपने मुझे जलील और रुसवा नहीं किया, आज भी मुझे जलील और रुसवा होने से बचा दे। और मैं सच्ची पक्की तौबा करता हूँ
کہ اب اس کے بعد میں کبھی بھی میں گناہ نہیں کروں گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور بارش برسنے لگی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ مجھے اس بندے سے ملا دیا جائے جس کی برکت سے آپ نے بارش کو برسایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آدمی سے مل جاؤں کہ جو گناہ گار تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی اور آپ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، وہ کون نیک بندہ ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نے اس کو 40 سال اس نے گناہ کیا، اس کو ہم نے ذلیل اور رسوا نہیں کیا۔ اب ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے کہ یہی وہ گناہ گار تھا، آج بھی ہم اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کریں گے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فجر کی نماز سے پہلے جمعہ کے دن کی فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دوسری روایت جس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ جو شخص جمعہ کے دن صبح یا شام 7 مرتبہ سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک، یہ استغفار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کو جنت میں داخلے کا۔ دوسری روایت جس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ جو شخص چاہے کوئی بھی دن ہو، جمعہ کی تخصیص اس استغفار کے ساتھ میں نہیں کی گئی، چاہے کوئی بھی دن ہو، وہ صبح یا شام دن میں سے 1 مرتبہ یہ استغفار اللہم انت ربی پورا پڑھ لیتا ہے، اور اس کو اگر موت آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخلہ عطا کر دیتے ہیں، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ عمل چھوٹا ہے اور وعدہ اللہ کا جنت کا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بھی فرض نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو فرض نماز کے بعد میں 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو استغفار کی کثرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ایک روایت کے اندر 70 مرتن اور ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے۔ ایک روایت میں کہ 70 مرتبہ اور ایک روایت میں کہ 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگا کرتے تھے۔ اس لیے ہم کو بھی اللہ تعالیٰ سے معافی 24 گھنٹے مانگتے رہنا چاہیے۔ 24 گھنٹے آدمی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے دنیا کے اندر 3 ہی قوم ہیں، بہت زیادہ ہے، 3 مذاہب کے لوگ، ایک یہودی، دوسرے عیسائی اور تیسرے امت مسلمہ۔ ان 3 لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے دن متعین کیے ہیں۔ یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن، لیکن ان کے لیے کیا تھا؟ ان کے لیے یہ تھا کہ وہ سنیچر کے پورے 24 گھنٹے عبادت کریں۔ عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، ان کو حکم یہ تھا کہ اتوار کے دن پورا عبادت کریں۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جمعہ کا دن چنا کہ ہم کو جمعہ کا دن جو عبادت کے لیے ہمارے لیے مقرر کیا جائے، تو اللہ کی طرف سے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی کہ جمعہ کا دن ہم کو بھی پسند ہے، اللہ تعالیٰ بھی جمعہ کے دن سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم کو جمعہ کے دن کیا کہا گیا کتنی عبادت کرنے کا؟ تو سورہ جمعہ میں بتلایا اذا نودی للصلاۃ کہ ایمان والو جب تم کو عبادت کے لیے بلایا جائے تم اپنے تمام کاروبار کو چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ جمعہ کی اذان جب ہو جائے، اب یہاں پر جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے تو تمام حلال کام حرام ہو جاتے ہیں، تمام حلال چیزیں حرام ہو گئی اور اللہ کے گھر میں آنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں فرمایا کہ فانتشروا فی الارض، اب تم اللہ کی عبادت کر چکے ہو، اب اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ یہ امت محمدیہ کی خاصیت ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن 24 گھنٹے عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہم کو بتلایا گیا کہ تم 1.25 گھنٹہ ہی اللہ کی عبادت کر لو، اس کے بعد فانتشروا،
اب تم نکل جاؤ اپنی تجارت کے لیے، اپنے مال کو حاصل کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ اسی لیے تفسیر قرطبی کے اندر ایک واقعہ نقل کیا، ایک شخص تھا جو روزانہ اپنے ترازو کے بیچ کے کانٹے کو صاف کیا کرتا تھا۔ تو ایک دیکھنے والے نے اس سے کہا، کیا بات ہے کہ تم روزانہ، میں دیکھتا ہوں کہ تم، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ترازو، اب وہ تو یہ دوسرے ترازو آ چکے ہیں، کچھ دکانوں پر آج بھی وہ موجود ہے کہ بیچ میں کانٹا ہوتا ہے جو رخ کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے۔ تو کہنے لگے، کیا بات ہے کہ تم ہمیشہ اس ترازو کے اس باریک سے کانٹے کو صاف کرتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ پڑوس میں میرے ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، اور جب اس کا آخری عالم تھا تو اس کے زبان سے الفاظ نکل رہے تھے کہ آج میرے ترازو کا کانٹا میرے گلے کے اندر اٹکا ہوا ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو اس ترازو کے کانٹے سے میری آخرت خراب ہو جائے، اس لیے میں اپنے جو ہے ترازو کے کانٹے کو درست رکھتا ہوں تاکہ میرا حساب کتاب آسان ہو۔ اور علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ منبہات کے اندر لکھا کہ یہ کہتے ہیں، یہ صوفیہ میں ابن قیم جوزی دو ہیں، ایک ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ میں ہے، یہ کہتے ہیں کہ بغداد میں جب میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کا میں نے سفر کیا اور مغرب کا وقت تھا، ایک ماں اپنے بچے کو خوب مار رہی تھی اور مار کے وہ اپنے بچے کو ہکال رہی تھی۔ وہ بچہ تو وہاں سے چلا گیا، جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ رات کے موقع پر اپنے اس گھر کے دروازے پر آ کر کے سو گیا، اور جب ماں کو پتہ چلا کہ وہ واپس آئے اور اس نے اس کو مارا اور مار کر کے اس کو بھگانے کی کوشش کی، لیکن اس بچے نے بڑی پیاری بات کہی جو ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ ہم کو بتلانا چاہتے ہیں۔ اس بچے نے کہا کہ میری ماں، میں کسی کی جھاڑو دے کر کے، کسی کے مکان کی خدمت کر کے جو ہے کھانا اور دانا تو کھا سکتا ہوں، لیکن تیری محبت اور تیرا پیار مجھ کو نہیں مل سکتا، اس لیے میں دوبارہ لوٹ کر کے تیرا مار کھانے کے لیے تیار ہوں، اور اس گھر سے میرا تعلق بھی ہے اور تیری محبت مجھے بار بار واپس لوٹ کر کے اس دروازے پر لا رہی ہے۔ تو ابن قیم جوزی کہتے ہیں بس انسان کا بھی یہی مزاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا محبت کرتے ہیں، وہ چاہے کتنے ہی گناہ کر لیں، اللہ تعالیٰ گناہ گار جب اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے اور سچی پکی توبہ کرتا ہے، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ہم نے دنیا میں کہیں پر بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی مجرم ہو اور اس مجرم کو اگر عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ میں استقبال کا معاملہ کیا جا رہا ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی مجرم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں ہے، ملزم ہے تو وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن مجرم جو ہوتا ہے اس کو جو ہے ذلت کے ساتھ میں اس جگہ پر لایا جاتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کرنے والے کا استقبال کرتے ہیں، اس کو خوش آمدید کہتے کہ آجا، میں تیرے اس توبہ کا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بحر الدوم میں ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دیجئے اور صدیقین کو ڈرائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات دل کے اندر آئی کہ اللہ تعالیٰ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ سے یہ گناہ گاروں کو خوشخبری کا اعلان کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور صدیقین کو ڈرانے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ گناہ گار کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیں، اس کے گناہ ہماری ذات سے بڑے نہیں ہے، لیکن صدیق کتنے ہی نیکیاں کر لیں لیکن اس کا عجب، اس کا تکبر اس کی نیکیوں کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے ہم کو سچی پکی توبہ کرنا چاہیے۔ سچی پکی توبہ کیا ہے کہ آدمی سب سے پہلے توبہ کے لیے یہ کرے کہ جو گناہ اس سے ہوا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق معافی مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ مجھ سے ہوا، یہ مجھے اس گناہ کی میں معافی آپ سے مانگتا ہوں۔ دوسرا عزم یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب دوبارہ میں اس گناہ کی طرف کبھی بھی نہیں لوٹوں گا۔ اور تیسری بات یہ کہ اب زندگی میں کبھی بھی یہ گناہ اس سے نہ سرزد ہو جائے۔ چوتھی بات یہ کہ وہ اپنی توبہ پر استقامت کے ساتھ میں جمع رہے۔ اب اس کو اور آسان انداز میں سمجھ لیجئے کہ ہماری اندر ہم سے زندگی میں جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے، اب انسان کی دل میں سچی پکی تڑپ پیدا ہو گئی کہ میں نے بہت ساری نمازیں چھوڑ دیا
اور بہت سارے رمضان کے روزے چھوڑ دیا، اور مجھ پر زکوٰۃ فرض تھی، میں نے زکوٰۃ بہت زمانوں کی ادا نہیں کیا، مجھ پر حج فرض تھا، میں نے ادا نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ مانگنے کے بعد اب ان قضا نمازوں کو بھی ادا کریں، اور جو ادا نمازیں ہیں اس کو بھی ادا کریں۔ اس کی آسان ترتیب حضرات فقہاء کرام نے بتلائی ہے کہ مثلا فجر کا وقت ہے، اب فجر میں آدمی کچھ وقت پہلے حاضر ہو جائیں اور یہ نیت کرے اللہ تعالیٰ میری زندگی میں جتنی نمازیں میں نے فجر کی قضا کیا ہوں ان نمازوں میں سے آج پہلی فجر کی قضا نماز پڑھتا ہوں۔ اب ظہر میں آ گیا آدمی، ظہر کی نماز تو اس کو پڑھنا ہی ہے، ظہر کی سنت پڑھنے کے بعد اگر وقت ہے تو ظہر کی 4 رکعت قضا فرض نماز، اللہ تعالیٰ میری زندگی میں جتنی ظہر کی نمازیں قضا ہوئی ہے اس قضا نمازوں میں آج پہلی ظہر کی قضا نماز پڑھتا ہوں۔ ظہر کے بعد میں بھی قضا پڑھی جا سکتی۔ ایسے عصر کی نماز میں آ گیا ہے آدمی تو عصر کی نماز سے پہلے آ کر کے جتنی زندگی کی عصر کی نمازیں چھوٹی ہیں وہ عصر کی نماز کو پہلے پڑھ لے قضا نماز، اور یہ پابندی کے ساتھ میں ایسی 5 نمازوں کو پڑھتا رہے۔ یہ ایک توبہ کا پہلا درجہ ہو گیا۔ دوسرا، جتنے روزے رمضان کے فرض روزے آدمی نے چھوڑا ہے تو دوسرے دنوں میں ان فرض روزوں کی قضا کرے۔ تیسرا، جتنی زکوٰۃ اس نے جتنے زمانوں کی جتنے سالوں کی ادا نہیں کیا ہے اس کا حساب لگا کر کے وہ ادا کرے۔ اور اپنی زندگی میں حج فرض تھا اور اس نے حج ادا نہیں کیا ہے تو اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ 5 نماز کب تک پڑھے گا آدمی؟ تو حضرات فقہاء کرام نے بتلایا اس کو اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک کہ اس کے دل کو یہ اطمینان نہ مل جائے کہ ہاں میں نے میری زندگی میں اتنی ظہر کی نمازیں قضا کیا تھا، میں نے میری زندگی میں مغرب کی اتنی نمازیں قضا کیا تھا، میں نے میری زندگی میں عشاء کی اتنی نمازیں قضا کیا تھا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ 2 نماز کے بعد میں مجھے اطمینان مل جائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ دل جو ہوتا ہے یہ دل جو سب سے بڑا مفتی ہے، سب سے بڑا فتویٰ دینے والا ہے۔ دل کبھی بھی غلط رہنمائی انسان کی نہیں کرتا ہے، کبھی بھی غلط رہنمائی نہیں کرے گا۔ اب ہم پڑھتے چل جائیں۔ اب اس درمیان میں اگر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا فضل اس پر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ جیسے جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے بچا دیتے ہیں۔ جس کی جمعہ کے دن موت ہو گئی رات میں یا دن میں، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے حفاظت کر دے گی، اس کی بچا دے گی۔ اب یہ فضائل کیوں ملے امت محمدیہ کو؟ تو اس کو اہل علم نے بتلایا یہ امت محمدیہ کی عمر کم ہے اور یہ پوری امتیں 80 امتیں آئی ہے اور کئی 60 یا 70 امتیں اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، تو ان تمام امتوں کے اندر امت محمدیہ کو اہل علم نے ان امتیں کے مقابلے میں بوڑھا جانا ہے۔ بوڑھے کی خاصیت ہوتی ہے کہ اس کو فضائل سنا سنا کے قریب کیا جاتا ہے، اس لیے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں سمجھانے کی، نوجوان ہیں ان کو وعیدوں کے ذریعے سے قریب کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے، اور بوڑھے لوگ ہیں تو ان کو فضائل کے ذریعے سے قریب کیا جائے گا۔ دونوں چیزیں ہیں۔ اس لیے اب ہم نے ان چیزوں کو سن لیا اور یہ عنوان اس لیے بیان کیا جا رہا ہے، اس کو بھی یاد رکھے کہ اہل اللہ کا اہل نظر یہ بتلاتے ہیں کہ آج ہم بھی جو ہے جیسے کہ دوسرے علاقوں میں زلزلے زمینوں پر آ رہے ہیں، برپا ہو رہے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے امت میں زنا عام ہو چکا ہے، نشے کی چیزیں امت مسلمہ میں عام ہو چکی ہے، شراب کثرت کے ساتھ میں پی جا رہی ہے، تو قرب قیامت کی علامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین کے اندر زلزلے آ جائیں گے اور زمین کو اللہ تعالیٰ تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، تو ان زلزلوں سے بچنا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ استغفار کی کثرت کریں، کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہیں اور اللہ کے سامنے آنسو بہائیں۔ یہ توبہ کے آنسو کیا ہیں؟ صاحب مشکات نے لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس میں تمام چیزیں ہیں، اللہ کے پاس میں تواضع نہیں ہے۔ تواضع وہی آدمی اختیار کرے گا جو فنا ہونے والا ہو، اللہ کی ذات باقی ہے۔ جو انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے
اپنے آنکھوں سے توبہ کے گناہوں کی شرمندگی کے ساتھ ایک آنسو کا قطرہ بہاتا ہے تو صاحب مشکات یہ لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی قطروں کی بنیاد پر اس کی جہنم کو بجھائے گے۔ یہ ہمارے آنسو کے قطرے کیا ہوں گے؟ جہنم کے عذاب کو بجھانے والی چیزیں ہیں یہ، اور جہنم جو بہکیں گی گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس قطرے کو ڈال کر کے وہ عذاب وہ جو ہے آگ بجھ جائے گی۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ ذلت کو ظاہر کرتے ہوئے سچی پکی توبہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہم کو سچے اور کامل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔